السلام علیکم جی۔ آج کل ہماری فیملیز میں، ہمارے آس پاس ماحول میں، دوستوں کے، کولیگز کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا، آج کل ایک بڑا کامن ایشو یہ آ گیا ہے کہ ان کی شادیوں کے بعد سے جو ہے نا ایڈجسٹمنٹس جلدی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہر ایک ہائپر ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور تو اس موضوع پہ مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس بارے میں تھوڑی سی کوئی بات کرنی چاہیے۔ تو میری اپنی آبزرویشنز یہ ہیں کہ ایک آج کل کے ماحول میں نا، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے ان کو جو ہے نا، ہر جو اس کا ہونے والا اسپاؤز ہوتا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ بہتر شخصیت ان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس وقت بہت کیئرنگ ہوتا ہے، بہت خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ بہت کیئرنگ اور تحفے لا کے دینا، اور یہ اس طرح کی اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ آپ آؤٹ آف وے جانا، بڑا فون پہ بھی دکھی ہوتا ہے اور خیال رکھنے والا، اور اپنی ساری کشتیاں جلا کے بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتا ہے۔ مگر یہ چیزیں جب خیر سے شادی ہو جاتی ہے، تو شادی کے بعد چیزیں بالکل ڈیفرنٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ اپنے خول سے باہر نکل کے آتے ہیں، پھر وہ جو ان کا ایک ماسک انہوں نے پہنا ہوتا ہے نا، جس کے بعد یہ جب نکل کے باہر آتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو ایک باہر سے ایک ماسک ہٹا ہے، اب اصل چہرہ اس شخص کا باہر آتا ہے کہ وہ کس طرح کی اس کی پرسنالٹی ہے، کس طرح سے وہ باتیں کیا کرتا تھا، اور ان فیکٹ وہ کس طرح کا شخص ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ شخص ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں۔ فار انسٹنس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں، یہ زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہ کبھی ٹائم دیتے ہیں، نہ بہن بھائیوں سے بیٹھ کے گپیں مارتے ہیں، نہ اور کچھ۔ ان کی جو لائف ہوتی ہے نا، بس دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سارا دن غائب، سارا دن شام کو آتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ ماں باپ کی یہی ناراضگی کہ یار تم تو کہاں ہوتے ہو، سارا دن غائب رہتے ہو، اور تم دوستوں کے سوا تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو لڑکے جو ہے نا، دے ڈونٹ کیئر، وہ آ کے بس اپنا کھانا پینا کیا، کمرے میں گئے، اینڈ دیٹس آل، ویری چل پروگرام۔ اب جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی جب بیگم آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب بیگم آئی ہے تو اس کو ٹائم دینا ہے۔ یہاں سے پرابلم، سب سے پہلی جو پرابلم ہے نا، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ اب وہ فیملی جو کہ پہلے یہ سمجھتی تھی کہ یار یہ لڑکا تو پہلے سارا وقت اب جو ہے نا اپنی بیگم کو ٹائم دے رہا ہے، اب سب سے پہلے امی جی آتی ہیں بیچ میں کہ جی یہ دیکھو جب سے بیوی آئی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا۔ ابا جی الگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تو بس سارا دن بیگم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ بہنیں جو کہ پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں ہو پاتی تھی کہ وہ جی ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم سے تو کوئی بیلنس ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میری دوسری طرف اب جب لڑکا ان کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے اب آ کے ان کو ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پیچھے سے بیگم صاحبہ کا منہ لٹک جاتا ہے کہ یار میں آئی ہوں اور مجھے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، میری عزت ہی نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا شادی کے فوراً بعد یہ ایک بڑا کرٹیکل سین ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آلموسٹ بہت سارے لڑکوں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیلنس رکھنا ایک بہت مشکل ہے۔ اب ادھر بیٹھو تو پرابلم، ادھر بیٹھو تو پرابلم، اب انسان کی سمجھ میں نہیں آتا بھائی میں جاؤں کہاں پہ۔ پہلے یہ ایک بڑا کرٹیکل ہوا ہے جس میں اب ایز اے پیرنٹ اگر آپ اسے کہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو وہ ٹائم دیں، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا ان کو ٹائم دیں، تھوڑا ایڈجسٹ ہونے میں ان کا ویسے ہی دل بھر جائے گا کچھ عرصے میں، مگر گیو دیم سم ٹائم، گیو دیم سم اسپیس۔ مگر ہم نہیں، تم نے ہمیں ٹائم دینا چھوڑ دیا۔ تو ایز پیرنٹس یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ٹائم پیریڈ میں تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، ان کو اسپیس دیں، ان کا کچھ پرائیویٹ ٹائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ونس ان اے لائف ان بیچاروں کی کبھی شادی ہوئی ہوتی ہے، آپ اپنا وقت یاد کریں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، آپ کو بھی وقت وہ چاہیے تھا۔ اوکے، سیکنڈ تھنگ جو میں بات کر رہا تھا کہ بچیاں اسپیشلی وہ ایک فینٹیسی میں ہوتی ہیں کہ یار ہم جب جائیں گے ہمارے گھر میں یہ کچھ ہوگا، جو ہمارا اسپاؤز ہے اتنا کیئرنگ ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، وہ آپ کو ٹائم دینا کم کر دیتا ہے۔ اس کی ریئلائزیشن میں اس طرح سے کہوں گا کہ ہم بچوں کو بھی دیکھیں، اگر
ہم لوگ اپنی بات کریں، ہمیں بعض اوقات ایک چیز کو پانے کی بڑی چاہت ہوتی ہے، ہم بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے. فار انسٹنس بچپن میں ہمیں ایک سائیکل چاہیے تھی یا کوئی کھلونا چاہیے تھا، ہم دن رات اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے وہ مجھے مل جائے. اس کی منتیں ترلے کر کے اپنے والد کو لے کے جاتے تھے، اپنے پیرنٹس کو، اور جا کے وہ چیز خرید کے لے آتے تھے. مگر بلیو می، جس دن وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی تھی اس دن تو خیر ہمیں ایسا لگتا جیسے ہمیں پتہ نہیں چاند سے ایک کرومائٹ کا ٹکڑا مل گیا ہے. مگر ود ان فیو ڈیز، 2 to 3 days اور اے ویک میکسیمم، آپ دیکھتے تھے وہ گاڑی جس کے لیے جو آپ کا خواب تھا، جس کو آپ نے چاہنا تھا، وہ گاڑی جو ہے نا وہ آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں رہتا. کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس طرح سے اس کی خواہش ہوتی ہے کسی چیز کو پانے کی، اور جب وہ اس کو چیز مل جائے تو وہ اس کی وہ خواہش اس طرح سے نہیں رہتی. دس از اے نیچرل فیکٹ. اس پہ آپ کو وہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، برا منانے والی بات نہیں ہے کہ لوگ بدل گئے. آپ کا بھی اسی طرح سے ہے. چیزیں کیا ہوتا ہے، صرف فرق ہے اب آپ ایک نارمل لائف میں آ گئے. نارمل لائف میں وہ چیزیں جس طرح سے آپ کو دکھ رہی تھیں اب وہ ایسی نہیں ہیں. مطلب نارمل لائف کا یہ صرف ایسا سمجھ لینا کہ جیسے آپ خواب میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ جاگتے ہیں تو چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جتنا وہ امیجنری ہوتی ہیں. صرف یہ ایک فرق ہے. ادروائز یہ زندگی بہت خوبصورت ہے. جاگتے ہوئے بھی آپ بہت خوبصورت خواب دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی، اپنے گھر کو بہت خوبصورت ایک جنت بنا سکتے ہیں، اور خوابوں سے زیادہ بہترین بنا سکتے ہیں. کیونکہ خوابوں میں تو آپ جب خواب سے اٹھتے ہیں سب کچھ بکھر جاتا ہے، مگر یہ زندگی جو آپ جی رہے ہیں اس کو آپ بہت حسین بنا سکتے ہیں. میاں بیوی کا بہت خوبصورت ایک رشتہ ہے. اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میرا آج کا لیسن، آج کا جو میرا ایڈوائس ہے آج کے لیے، کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھیں گے آپ اس وقت جب آپ ایک دوسرے کی عزت کریں گے. تو پلیز ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، ایک دوسرے کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، بہتر ایک انسان بنائیں، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے ہی آپ لوگ انشاءاللہ بہت اچھی ایک لائف آگے گزار سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ لوگوں کو پھر ایک اور ویڈیوز کا ایک سلسلہ میں چلاؤں گا، جس میں آپ لوگوں کی چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک خوشحال زندگی گزاریں. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.